اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک یہودی نے حضرت علی سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ لوگ خواب غفلت میں پڑے سو رہے ہیں، جب مرتے ہیں تو ہوشیار خبردار ہوتے ہیں۔ لوگ خواب غفلت میں پڑے سو رہے ہیں، جب مرتے ہیں تو ہوشیار خبردار ہوتے ہیں۔ مصیبت پر گھبرانا جانا پوری محنت اٹھانا ہے۔ باپ پر نظر کرو کہ کیسی کہیں کہنے والے کو نہ دیکھو۔ لوگ اپنے زمانے سے بہت مشابہ ہیں، اس قدر اپنے باپوں سے مشابہ نہیں۔ جیل سے زیادہ معالج کو عاجز کرنے والا کوئی مرض نہیں۔ جس کو کسی سوال کا جواب نہیں آتا، واللہ عالم کہنے سے نہ شرما دے۔ حضرت امام علی نے فرمایا، اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کو بات کرنے کے لیے 1 سال کا وقت لگتا ہے، پھر کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا چاہیے یہ سیکھنے کے لیے پوری زندگی لگتی ہے۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ تقوی سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں۔ زندگی میں قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور ہار بھی لیتے ہیں۔ جس نے اپنی حقیقت جانی، اس نے خدائے وحدہ لا شریک کو پہچان لیا۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ حضرت علی کا ایک یادگار واقعہ۔ حضرت علی جب بھی اذان سنتے تو کانپنے لگتے اور چہرہ کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، نہ جانے میں حق ادا کروں گا یا بھی نہیں۔